بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ملکہ افروز روہیلا ہے۔ میرا تعلق صحافت کے شعبے سے ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں رضی الدین سید صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں۔ آج ہم ان سے صرف ایک سوال پوچھیں گے۔ وہ پاکستان کی آبادی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے میڈیا سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب پاکستان کے مسائل کی وجہ صرف اور صرف بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کے نظریات، آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بنا کے پھیلائی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، میری نظر میں یہ بیمار ذہنیت کی عکاس ہیں۔ اس کے نتیجے میں کوئی صحیح صورتحال سامنے نہیں آتی ہے۔ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے یہ ہوا پیٹا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو، دنیا تو بنائی اس لیے کی گئی کہ اس کو آباد کیا جائے، بس رہتے اسی معمورے میں سلجوقی بھی ایرانی بھی، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، معمورے کا مطلب ہوتا ہے برتن جس میں بھرا جائے، اس کو زیادہ زیادہ اس کو بھرا جائے۔ تو معمورہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت حوا کو بھیجا اس دنیا میں اس لیے تھا کہ اس کو آباد کیا جائے، ہیبیٹیٹ بنایا جائے، اس کو انہیبیٹیشن کی جائے۔ تو یہ سوال کہ آبادی بڑھ رہی ہے، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آبادی بڑھتی ہے تو اللہ وسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ آج جو پاکستان کا غریب آدمی بھی کم سے کم جو کھا رہا ہے، جو پہن رہا ہے، وہ آج سے کوئی 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جتنی اشیاء پاکستان میں ہیں، آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں کینو نہیں پیدا ہوتا، کینو خالص پاکستان کی پیداوار ہے۔ اور جو گنا پہلے پیدا ہوتا تھا بالکل لکڑی کی طرح سوکھا تھا، آج گنے اچھے رس والے بھرے بھرے گنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جب آبادی بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ پاکستان وہ سرزمین ہے دنیا کی جس میں لوگ کہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات گنوائے ہیں جنت میں انسانوں کو دینے کے لیے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں دی ہیں۔ ہمارے پاس 2 تجارتی سمندر بندرگاہیں ہیں، گوادر کی، کراچی کی۔ ہمارے پاس ہر قسم کا موسم ہے۔ ہمارے پاس فلک پوش پہاڑ ہیں۔ ہمارے پاس گلیشیروں کی ایک ذخیرہ ہے جو سارا سال دریا، ہمارے پاس 5 دریا ہیں۔ ہم لینڈ لاک ملک نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ممالک ہمارے سمندروں سے گزر کر بحری تجارت کرتے ہیں۔ تو وہ پیسے ہم کیوں نہیں وصول کرتے؟ ہم دنیا کے بہترین مقام پر نقشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسٹریٹجک تصویراتی اہمیت کے حامل ملک ہیں۔ تو ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ نوجوان ہمارے پاس 60-65% کے قریب نوجوان ہیں جو کسی ملک میں نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس موسم سارے کے سارے ہیں۔ آپ ہوا سے بجلی پیدا کریں، آپ پانی سے بجلی پیدا کریں، کرتے ہیں پانی سے بجلی۔ ہائیڈرو الیکٹریسٹی نہیں بناتے یہ لوگ تھرمل بجلی بناتے ہیں، اس میں پیٹرول کا، ڈیزل کا خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، تم وسائل کو بھی تو بڑھاؤ، وسائل کو بھی تو ایکسپلور کرو۔ جب پرویز مشرف نے آج سے کوئی 12-15 سال پہلے جب اقتدار سنبھالا تو یہ اعلان کیا کہ CNG اسٹیشن کھولو اور گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ گیس کے ذریعے سے چلیں گی۔ ایک سستی سہولت میسر آئی، لیکن آج گیس کی قلت ہے، آج گیس راشن سے ملتی ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ اس وقت کے صدر حکمران نے یہ سہولت فراہم کی تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے 15 سال بعد یہ گیس کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ معلوم اس میں بھی کتنی حقیقت ہے کہ سوئی میں گیس کا ذخیرہ واقعی ختم بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ایکسپلور کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ تھا کہ آپ اعداد و شمار کرتے نہیں ہیں، آپ میٹنگوں میں کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں، کسی نتیجے پر آپ کو کیوں نہیں اندازہ تھا کہ ہم 20 سال پہلے، 15 سال پہلے نئے گیس کے ذخائر دریافت کریں؟ کیوں آپ اس میں پیچھے رہے کہ آج عوام کو مار رہے ہیں کہ راشن بندی کے ساتھ گیس دے رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور نیلم کے پہاڑوں سے نوازا ہے، آپ کو تمام خشک بہترین قسم کے میوہ جات سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کانیں دیے ہیں، سونے کی کانیں، ریکارڈک سونے کی بلوچستان پورا معدنیات سے بھرا ہوا ہے، بلوچستان پورا۔ اور ریگستان میں آپ تیل نکالیں، اب تک آپ کے تیل نکالنے کی مشقیں ساری فضول جا رہی ہیں، کنویں کھود رہے ہیں، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ سمندر سے مچھلیاں پکڑیں، برآمد کریں۔ میں آپ کو بتاؤں ملکہ افروز کہ ان لوگوں کو زر و مادہ کمانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
ان کو صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ جو کچھ بھی وسائل آ رہے ہیں ہماری جیبوں میں جائے، ہمارے خاندان پڑھے. بالکل. ایک ایلیٹ طبقہ ہے، ایک اشرافیہ طبقہ ہے، تمام دولت اس کے پاس جاری ہے. جائیدادیں ان کے اس ملک میں سمندر پار، اس خشکی صحرا سب میں انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں. عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وسائل کس اشراف. کے ہیں جو ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ یہ وسائل کس کے ہیں؟ عوام کے تھے اور ہیں عوام عوام کے کے. وسائل ہیں. تو عوام کو وسائل دو تو ان کے خزانے سے، ٹیکسوں سے ساری چیزیں لیتے، اپنے گھر لے جاتے، عوام کو کچھ نہیں دیتے. اس کے علاوہ آئی ایم سے گردن جھکی ہوئی ہے. IMF. کبھی آئی ایم ایف سے کہ اس کے 50 مطالبے ہوتے، ہر مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد آئی ایم کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بجلی کے نرخ میں اضافہ کیا جائے، گیس میں اضافہ کریں. گیس میں، پیٹرول میں. ہم گردن جھکا کے مزاحمت کرنے ہمیں آتے نہیں، وہ تو سارا ملک لوٹ کے لے جائے گا. تو آپ ایک طرف آئی ایم ایف کو سب کچھ دے رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے جیبوں کو بھر رہے ہیں. تو عوام کو غربت نہیں ملے گی نصیب میں، تو اور کیا ہوگی؟ آپ تجزیہ بھی تو کرنا سیکھیں. آپ وسائل کو دریافت کرنا، وسائل کو تنظیم دینا، نظم کرنا، یہ بھی تو سیکھیں. جو آج پاکستان کا نچلے درجے کا آدمی بھی، کم آمدنی کا آدمی بھی، جو آج وسائل کھا رہا ہے، رسک کھا رہا ہے، سہولتیں تو اٹھا رہا ہے، آج سے 30-35 سال پہلے وہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج ہر گھر میں فریج ہے، جی صوفے بالکل. ہیں، اور واشنگ مشینیں ہیں، اور دوسری الیکٹرک سے چلنے والی اشیاء ہیں، اور سامان ہے ان کے پاس. آج سے 35 سال پہلے تو ہمارے گھروں میں نہیں تھی، 40 سال پہلے تو نہیں تھی. مکانات میں ان کے تقریباً پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں. ہمارے پاس جوانوں کی اکثریت ہے. میں ابھی سعودی عرب گیا تھا، ملکہ افروڈ میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی سعودی عرب گیا تھا، سعودی عرب سے ہو کے آیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عرب میں آج سے 40 سال پہلے جو آبادی تھی وہی آبادی ہے؟ آبادی تو بڑھتی ہے، فطری بات ہے، آبادی بڑھتی ہے، لیکن وہاں وسائل بھی بڑھے ہیں. انہوں نے اپنے ہاں ایسی سوچ بچار کی ہے، ایسی تجاویز کی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے وسائل بھی بڑھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں گندم کی فصل بھی ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پھل بھی نکل رہے ہیں. اگر ان کے پاس وسائل تھے تو انہوں نے اس کو عوام کو پہنچائی، ساری سہولتیں انہوں نے عوام کو پہنچائی. نہ ہمارے یہاں وسائل کھودنے کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمارے وسائل کو عوام تک پہنچانے کے، اس کے بینیفٹ عوام تک پہنچانے کی فکر ہوتی، نہ ہمارے یہاں قاعدے قانون ہے. ایک جمہوریت تو ہم لا نہیں سکے، جمہوریت لائے تو کم سے کم عوام کو فیض پہنچ سکے. تو یہ ساری باتیں بکواس ہیں، جھوٹ ہیں، یہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، یہ لوگوں کو اصل میں اللہ تعالیٰ سے کاٹتے ہیں. یہ اس طرح کی تجزیے کر کے یہ اپنی جھولی بننا چاہتے ہیں، اپنے محلات بناتے ہیں. پاکستان کا کون سا شہر ہے، غیر ملکوں کو تو چھوڑ دیجیے، پاکستان کا کون سا بڑا شہر ہے جس میں ان ایلیٹ کلاس کے طبقہ اشرافیہ کے مکانات نہیں ہیں؟ مکانات ہیں لکھوں تک کے. آپ چلتے چلے جائیں، آپ جا نہیں نہیں صرف سکتے. ملک میں نہیں، بیرون ملک بھی بہت ہی بیرون مطلب کہ ملک بھی بہت ایکسپینسو جو جگہ ہیں وہاں پر ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں. یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ بھی بیان دیتے رہیں. آپ کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے اندر ملک چلانے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. آپ صرف لوٹ کھسوٹ کرنے آتے ہیں، 5 سال 4 سال اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، پھر آپ باہر چلے جاتے ہیں. ہاں. عوام کو ایک اسپتال تو دے کے جاؤ، کم سے کم ہر بڑے شہر میں 2-3 بڑے اسپتال جس میں آپ لیٹ کر علاج کرا سکے، وہ اسپتال تو دے کے جاؤ. جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو مغالطے میں. عوام میں غربت کبھی نہیں آئے گی اگر وسائل صحیح طریقے سے تقسیم ہو. جزاک اللہ میرا. جب یہ وسائل پر، جب یہ آبادی کی بات آتی ہے تو بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، لیکن جب وسائل پر بات آتی ہے تو ان کے لفظ سل جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. آج کل میڈیا میں ایک اشتہار چل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے ملک کے لیے بہت المیہ ہے، بہت ہی خطرے کا نشان ہے. تو ایسا نہیں ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ صرف ایک مس مینجمنٹ ہے، اور جو ہماری اشرافیہ خود نہیں چاہتی ہے کہ عوام تک وہ تمام سہولتیں آئیں، وہ تمام وسائل کا حل. اشرافیہ کے سر میں خلاصہ ہے کہ ان کے سر میں دماغ نہیں ہے، ان کو گل بطنی نہیں ہے. جزاک اللہ. رضی الدین سید. شکریہ رضی صاحب.